نئی نسل عفنان صاحب کافی سمجھدار ہے, انٹیلیجنٹ ہے, اپنا اچھا برا بہت بہتر طریقے سے سمجھتی ہے, بیکاز پوری دنیا ان بچوں کے سامنے کھلی ہوئی ہے, انٹرنیٹ ان کے سامنے ہے. کوئی بھی آپ بات کریں تو بچے مطلب اس طرح سے جواب دیتے ہیں کہ آپ حیرت ہوتی ہے آپ کو کہ یار اتنا چھوٹا بچہ اور اتنا کچھ جانتا ہے. سو اپنی زندگی کے بارے میں جب وہ فیصلہ لیتے ہیں تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پہلے بات کر کے چیزیں سارٹ آؤٹ کر کے گھر والوں کو بتائیں, یا پہلے گھر والوں کو بتائیں اور پھر آپس میں سارٹ آؤٹ کریں؟ سو اس چیز کو بھی ڈسکس کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ہم جو پہلی بات تھی حضرت نے جو تشریح کی ہے, میں اس میں ایک بات ایڈ کر دوں. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جہاں رشتہ کیا جاتا ہے, کہیں بھی دو خاندان ملتے ہیں تو 4 بنیادیں ہو سکتی ہیں. تنکح المرأۃ لأربع, کہ جہاں بھی کسی عورت سے رشتہ کیا جاتا ہے وہ 4 بنیادیں ہوتی ہیں. لمالہا ولی جمالہا ولی حسبہا ولی دینہا فاظفر بذات الدین. جہاں بھی رشتوں کی بنیادیں ہوتی ہیں نا, 4 بنیادوں میں سے کوئی ایک ہوگی. یا تو خوبصورتی ہوگی کہ کوئی کسی کے خوبصورت ہونے کی وجہ سے اس کی طرف اٹریکٹ کر رہا ہوگا اور شادی کے لیے آمادہ ہوا ہوگا. دوسرے نمبر پر جو ہے وہ حسب نسب ہوگا, بڑے خاندان کی ہے اور حسب نسب بڑا ہے, اونچا خاندان ہے تو طور طریقے بھی اونچے ہوں گے. تیسرے نمبر پہ جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ کہا کہ مال و دولت دیکھا جاتا ہے کہ پیسے والے لوگ ہیں, رہن سہن اچھا ہوگا. اور چوتھے نمبر پہ دینداری دیکھی جاتی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھی تو چاروں چیزیں جاتی ہیں لیکن تم انتخاب دینداری کا کرو. وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں وقتی ہیں. خوبصورتی بھی ایک وقت تک ہے, بالکل, مال بھی آنے جانے والی چیز ہے, حالات ایک جیسے رہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہاں اسی طریقے سے حسب نسب بھی فرمایا من بطأ به نسبه لم يسرع به من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه, کہ جس کا عمل پیچھے اس کو حسب نسب سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ ہم دینداری کو بھی ملحوظ رکھیں تاکہ ساری جو جھوٹ کی بنیاد ہے نا, یہ سب آتا ہی جب ہے جب ہم دوسری بنیادوں پہ جاتے ہیں. اتنا اسٹیٹس ہونا چاہیے, اتنا پیسہ ہونا چاہیے, ایسے رہن سہن والے ہیں, وہ بناوٹی چیزیں دکھاتے ہیں جو شاید 2-4 دن 5 دن تو چل سکتی ہیں لیکن کچھ وقت کے بعد حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے. باقی آپ نے جو دوسرا سوال کیا کہ پہلے آپس میں جو ہے معاملات کو آگے بڑھائیں پھر اپنے والدین کو بتائیں یا پہلے والدین کو بتائیں بعد میں آپس میں کچھ بات کریں. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ دونوں طرح کی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں. اصل تو بات یہی ہے کہ اپنے والدین کو اعتماد میں لے کر آگے بڑھا جائے, یہی صحیح طریقہ ہے اور بہتر طریقہ ہے. لیکن اگر کوئی مناسب رشتہ کوئی لڑکی کوئی لڑکا مناسب سمجھتا ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ اپنے والدین کو متوجہ کر سکتا ہے, میں یہاں کرنا چاہتا ہوں اور میں اس جگہ کرنا چاہتا ہوں, آپ بھی دیکھ لیں, مناسب لگے تو یہاں میرا رشتہ کرا دیجیے. ہونا یہ چاہیے کہ والدین کی سرپرستی میں ہوں, اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی بیٹی یا بیٹے کی پسند ناپسند کا لحاظ رکھیں کیونکہ آگے چل کے انہوں نے زندگی گزارنی ہے. اختیار تو دیا ہے شریعت نے, عورت کو بھی اختیار دیا, عاقلہ بالغہ عورت اگر اپنا نکاح کرتی ہے تو ہو جاتا ہے, اور اسی طرح لڑکا بھی اپنا نکاح کرے تو ہو جاتا ہے. لیکن بہتر یہی کہ بڑوں کی سرپرستی میں نکاح کریں تاکہ وہ نکاح بھی پائیدار ہو اور وقتی بنیادوں پہ نہ ہو. اس لیے بہتر یہی ہے کہ بڑوں کی سرپرستی میں کیا جائے تاکہ بعد میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو.